ناظرین، بنی اسرائیل کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک نیک خاتون کسی باغ میں گئی تو دو شخص اس نیک خاتون کے پاس آ گئے اور کہنے لگے کہ تم ہمارے ساتھ بدکاری کے لیے راضی ہو جاؤ، ورنہ ہم دونوں یہ کہیں گے کہ ہم نے تمہارے ساتھ ایک آدمی کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھا تو آدمی بھاگ گیا اور ہم نے تمہیں پکڑ لیا۔ یہ سن کر وہ نیک خاتون کہنے لگی کہ میں تمہاری بات کبھی نہیں مانوں گی۔ وہ دونوں آدمی اس نیک خاتون کو پکڑ کر لوگوں کے پاس لے آئے اور اس خاتون پر گناہ کی تہمت لگا دی۔ اس دور میں یہ طریقہ تھا کہ بدکار شخص کو ایک جگہ 3 دن تک کھڑا رکھتے تھے اور پھر آسمان سے آگ آتی اور اسے جلا دیتی تھی، لہٰذا لوگوں نے اس نیک خاتون کو بھی اسی جگہ پر کھڑا کر دیا۔ تیسرے دن 7 یا 13 برس کی عمر کا ایک معزز بچہ آیا تو لوگوں نے اس محترم بچے کے لیے ایک کرسی رکھ دی۔ وہ معظم بچہ اس کرسی پر بیٹھ گیا اور پھر اس محترم بچے نے ان دونوں آدمیوں کو بلوایا تو وہ دونوں آدمی تمثیر والے انداز میں آئے۔ معزز بچے نے لوگوں سے فرمایا کہ ان دونوں کو الگ الگ جگہ پر لے جاؤ۔ پھر ان دونوں میں سے ایک شخص کو بلوایا اور پوچھا کہ تم نے کس درخت کے پیچھے اس عورت کو زنا کرتے ہوئے دیکھا تھا؟ اس نے کہا کہ سیب کے درخت کے پیچھے۔ پھر اس محترم بچے نے دوسرے کو بلوایا اور پوچھا تو اس نے کچھ اور جواب دیا۔ اسی وقت آگ نازل ہوئی اور اس نے ان دونوں جھوٹے آدمیوں کو جلا دیا۔ اسی طرح معزز بچے کی حکمت عملی کے سبب اس نیک عورت نے اس تہمت سے چھٹکارا پا لیا اور بدکرداروں کو ان کے کیے کی سزا مل گئی۔ پیارے اسلامک بھائیوں، کم عمری میں منصب عدالت پر فائز ہونے والے یہ معزز اور محترم بچے اللہ کے پیارے نبی حضرت دانیال علیہ السلام تھے۔ اللہ پاک نے آپ کو نبوت و حکمت عطا فرمائی اور آپ علیہ السلام کی زبان عبرانی تھی۔ آپ بنی اسرائیل کے نبی تھے اور حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام کی شریعت پر تھے۔ بچپن میں شیروں نے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ بڑے ہوئے تو کافروں نے آپ کو کنویں میں ڈال دیا اور وہاں شیر آپ کے تلووں کو چاٹنے لگا اور آپ کے سامنے دم ہلانے لگا تھا۔ اسی کنویں میں اللہ پاک کے حکم سے ایک فرشتہ آپ کے لیے کھانا لے کر آیا اور بعض روایات میں ہے کہ حضرت ارمیہ علیہ السلام آپ کے لیے کنویں کے پاس کھانا لے کر آئے تھے۔ آپ کو آگ میں ڈالا گیا تو آپ وہاں صحیح سلامت رہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا ہوا تھا۔ آج بھی کتب تعبیر میں آپ کی بتائی ہوئی تعبیرات مل جاتی ہیں اور ایک قول کے مطابق آپ علم رمل بھی جانتے تھے اور آپ علیہ السلام نے امت محمدیہ کے لیے تعریفی کلمات بھی کہے تھے اور مختلف ادوار کے بادشاہ آپ سے متاثر رہے۔ آپ کی نعش مبارکہ کے وسیلے سے بارش طلب کی جاتی تھی اور آپ کی تدفین مسلمانوں نے کی اور مال بیت المال میں جمع کروا دیا گیا۔ بچپن میں آپ کی ابھی اس دنیا میں جلوہ گری نہیں ہوئی تھی کہ اس دور کے بادشاہ کو نجومیوں اور اہل علم نے بتایا کہ آج کی رات ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ بادشاہ نے کہا کہ آج رات پیدا ہونے والے ہر بچے کو قتل کر دو۔ اسی رات حضرت دانیال علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو سپاہیوں نے آپ کو چھین کر شیر اور شیرنی کے آگے ڈال دیا۔ دونوں نے آپ کے تلووں کو چاٹنا شروع کر دیا اور آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ اللہ کی اس کرم نوازی کو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنے کے لیے اپنی انگوٹھی کے نگینے پر اپنی اور 2 شیروں کی تصویر بنوائی ہوئی تھی، جس میں دونوں شیر آپ کے تلووں کو چاٹ رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے امت محمدیہ کے لیے تعریفی کلمات یوں بیان کیے کہ وہ لوگ ایسی نمازیں پڑھیں گے کہ اگر قوم نوح ایسی نماز پڑھتی تو غرق نہ ہوتی، اگر قوم عاد ایسی نماز پڑھتی تو عذاب والی ہوائیں ان پر نہ بھیجی جاتی، اور اگر قوم سمود ایسی نماز پڑھتی تو سخت ہولناک آواز انہیں نہ پکڑتی۔ ناظرین، قومیں جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہوئے حد سے آگے بڑھ جاتی ہیں تو تباہی اور بربادی ان کا مقدر بن جاتی ہے، اور بروں کے ساتھ ساتھ نیک لوگ بھی آزمائشوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا کافر اور ظالم بادشاہ بخت نصر نے بیت المقدس کو تباہی اور بربادی کا نشان بنا دیا اور بنی اسرائیل کے 70,000 لوگوں کو قیدی بنا کر بابل لے آیا۔ پھر قیدیوں کو یہاں کے رئیسوں میں تقسیم کر دیا، لیکن چند قیدی اپنے پاس رکھے۔ ان میں حضرت دانیال علیہ السلام بھی تھے، اور آپ علیہ السلام کا بخت نصر کی قید میں آ جانا اللہ پاک کی جانب سے آپ کے لیے آزمائش اور امتحان تھا، جس میں آپ پورے اترے۔ اور بادشاہ نے ایک خواب دیکھا۔
बादशाह ने एक रात हैबतनाक ख्वाब देखा। सुबह उठा तो भूल गया कि क्या देखा था। जादूगरों और नजूमियों को जमा करके पूछा तो सब ने कहा कि तुम ख्वाब बयान कर दो तो हम तुम्हें तबीर बता सकते हैं। बादशाह ने बहुत सख्त गुस्से में कहा, मैं तुम्हें 3 दिन की मोहलत देता हूँ और इस ख्वाब की ताबीर मुझे बता दो, वरना मैं तुम सबको कत्ल कर दूंगा। ये खबर लोगों में फैलती हुई कैद में बंद हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम तक भी पहुँच गई और आपने दारोगा से कहा कि मेरे पास ख्वाबों की ताबीर का इल्म है, क्या तुम बादशाह को मेरे बारे में बता सकते हो? इसी तरह तुम बादशाह की निगाह में कोई बुलंद मकाम पालोगे। दारोगा ने कहा कि मुझे डर है कि आप बादशाह के अताब का शिकार हो जाएंगे और शदीद जेल खाने का गम आप पर सवार हो गया कि आप इस तरह बाहर जाना चाहते हैं और आपके पास कोई इल्म नहीं है। आपने फरमाया कि मेरा रब मुझे इस बारे में खबर दे देता है जिसकी मुझे ज़रूरत होती है, और आखिरकार दारोगा ने बादशाह को ये खबर पहुंचा दी।